السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ پر رات گئے مکار دشمن نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کیا ہے۔ مناظر دیکھیں، آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ذرا چیک کریں۔ یہ بلڈوزر لے کر رات کو پہنچے اور گرانا شروع کیا اس بات پر کہ یہاں پر ناجائز تجاوزات ہیں۔ تجاوزات کا بہانہ بنائیں تب بھی کم از کم کوئی نوٹس دیا جاتا ہے، کوئی اگر چیز اللیگل ہو تو بتایا جاتا ہے۔ کوئی نوٹس نہیں، کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی اور تحریک انصاف کا سینٹرل سیکریٹریٹ گرایا گیا ہے۔ غصہ کس چیز کا ہے؟ غصہ یہ ہے کہ یہی وہ عمارت ہے جہاں سے کمپنی سرکار کو للکارا جا رہا ہے، وہ پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں جس سے کمپنی سرکار کو بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں کی عقل پہ، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عمارت گرا کے یہ پی ٹی آئی کو شکست دے دیں گے۔ پی ٹی آئی عمارتوں پر نہیں کھڑی ہوئی، پی ٹی آئی ایک نظریے پر کھڑی ہے۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ عمارت گرا دینے سے ہم پی ٹی آئی کو کمزور کر دیں گے۔ میں بلکہ دیکھ رہا تھا کہ جنرل حمید گل کا بیٹا عبداللہ گل یہاں پہ لکھتا ہے کہ سرتاج علی کے نام پہ G84 سیکٹر کی یہ بلڈنگ ہے، یہ پلاٹ ہے، اس پر قبضہ کیا ہوا ہے سی ڈی اے نے، اس لیے بلڈوز کیا۔ 3 نوٹس بھیجے گئے تحریک انصاف کو، 19 نومبر 2020 کو، پھر 22 فروری 2021 کو، پھر 14 جون 2022 کو۔ اب اس کو یہ سارا کچھ کس نے بتایا ہے؟ سب کچھ ٹاؤٹوں سے کروایا جا رہا ہے، ٹاؤٹوں کو انفارمیشن دے رہے ہیں۔ لیکن چلیں، تھوڑی دیر کے لیے بندہ سوچتا ہے کہ شاید یہ درست فرما رہے ہوں۔ جب تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ ہے وہ ڈاکومنٹ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پلاٹ تحریک انصاف کو ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ ریفرنس ٹرانسفر اپلیکیشن فارم 4781 ڈیٹڈ 29 جولائی 2020، یہ 2020 میں تحریک انصاف کے نام ٹرانسفر ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ حرکت کی ہے۔ تو اس کے بارے میں عمران خان کا وہ لیجنڈری جملہ مجھے یاد آ گیا، یہ ذرا سنیں۔ آپ بھی بے غیرت ہیں اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں۔ یہ ہے کون بھلا؟ اب علی رندھاوا کون ہے؟ علی رندھاوا وہ شخص ہے جس نے نواز شریف کا ایئرپورٹ پہ ویلکم کیا تھا، اس کو اسپیشل سی ڈی اے میں لایا گیا اور اس کے آرڈرز پر یہ سب ہوا ہے۔ محسن نقوی اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، خود وزیر داخلہ بنا ہے اور اس کو یہاں پہ سی ڈی اے میں لگایا ہے۔ اس آرڈر پہ جب تحریک انصاف نے سوال جواب کیا تو عامر مغل جو پی ٹی آئی کے اسلام آباد سے فارم 45 کے اصل والے ایم این اے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، پولیس کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی اور بدتمیزی کر کے انہیں گرفتار کیا گیا۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے مین سیکریٹریٹ کو تباہ کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ باتھ روم کوئی ایکسٹرا بنا دیے تھے، یہ تجاوزات ہیں۔ جو بھی کوئی ایسی چیز ہو، ایک ڈیسنٹ طریقہ ہے کہ آپ نوٹس بھیجیں، اس کے بعد اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو قانونی کارروائی کریں۔ لیکن رات کے اندھیرے میں یہ کام کیا گیا۔ اگر یہ سب ٹھیک کر رہے تھے اور یہ حق پر تھے تو دن کی روشنی میں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ رات کے اندھیرے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ شدید ترین غصے میں ہے، شدید ترین غم کا شکار ہے، کیونکہ عدلیہ پر اس کا 100% کنٹرول ختم ہو چکا ہے، اب 90% رہ گیا ہے۔ یہ جو 10% جج نکل گئے ہیں اس کے چنگل سے، یہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ آج اب احمد فرحاد جو شاعر ہیں ان کو پیش کرنا ہے عدالت میں، نہ پیش کیا تو محسن اختر کیانی نے ڈنڈے کو تیل لگایا ہوا ہے، آئی ایس آئی کے لیے ڈنڈا تیار ہے۔ شاعر احمد فرحاد کو پیش نہ کیا تو پھر آئی ایس آئی سے جواب طلبی ہوگی، اور محسن اختر کیانی تو پوری طرح سے تیار بیٹھے ہیں۔ انہیں گارنٹی دی گئی تھی کہ وہ آ جائیں گے، اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ آئی ایس آئی دباؤ میں آ کر کسی کو ریلیز کرے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ غصہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غصہ ہے کیوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے، ان کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے ایک مومنٹ کھڑی کر کے پوری قوم کو سٹینڈ لینے کے لیے تیار کر دیا ہے، پوری قوم بولنا شروع ہو گئی ہے، پوری قوم سٹینڈ لینا شروع ہو گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر جیسا نرم گو انسان بھی کیسے بات کر رہا ہے، یہ ذرا سنیں۔ اس کے ہر بلڈنگ میں نے اس کو کہا کہ اس بلڈنگ کے ہر جگہ میں خان صاحب کی تصویر ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا امن و امان کا مسئلہ نہ کریٹ کریں، اس بلڈنگ کے اندر۔ جی، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں میں نے ان کو بتا دیا کہ اس بلڈنگ کے ہر کونے میں عمران خان کی تصویر لگی ہے، امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ کرو۔ مطلب اگر عمران خان کی تصویر کو بھی کچھ ہوا تو پھر بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔
صورتحال ذرا غور کریں، جو لوگ ایک سیاسی جماعت کو توڑنے نکلے تھے 9 مئی کے آپریشن کے بعد، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لٹرلی ہمیں لوگوں نے بتایا کہ رونت سے گالی دے کے کہا کہ فلاں کو ہم نے ختم کر دیا، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو چھوڑو اس کو اور فلاں جماعت کو جوائن کر لو، اس طرح بولا کرتے تھے۔ آج 1 سال سے اوپر ہو گیا 9 مئی کو، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس کی جماعت نمبر 1 ہے، وہ الیکشن بھی جیتا ہے اور تمہیں رات کو اندھیرے میں وکٹیں اٹھا کے بھاگنا پڑا ہے، اور اب اس کے تم سینٹرل سیکریٹریٹ کو توڑ کے یہ کہہ رہے ہو کہ جماعت ختم ہو جائے گی۔ عمران خان جہاں تمبو لگا کے بیٹھ جائے گا وہ تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ بن جائے گا۔ عمران خان جیل سے نکل کے جس سائٹ پہ کھڑا ہوگا وہاں پہ میلہ لگ جائے گا، وہاں پہ لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو جائے گا۔ عمران خان دائیں دیکھے گا، قوم دائیں دیکھے گی، عمران خان بائیں دیکھے گا، قوم بائیں دیکھے گی، اور آپ سے یہی برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ 76 سال تک یہ آپ کو قوم نے لاڈ اور پیار دیا تھا، آپ نے لاڈ کا ناجائز فائدہ اٹھایا، جب قومیں جاگ جاتی ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کہتے ہیں عمران خان انتشار پھیلاتا ہے۔ عمران خان 1 سال سے تقریباً جیل میں ہیں، 2 مہینے شاید رہ گئے ہیں، 1 سال پورا ہو جائے گا۔ تو یہ کون ہے جو انتشار پھیلاتا ہے؟ کون ہے جو بلڈنگز گرا رہا ہے؟ کون ہے جو ہر روز حملے کر رہا ہے لوگوں پہ؟ کبھی کسی پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے، کبھی کسی عمارت پر حملہ کرتا ہے۔ یہ کون ہے ایسا بندہ جو ملک میں انتشار چاہتا ہے، تباہی چاہتا ہے؟ اور آپ خبریں دیکھیں کیسے چلا رہے ہیں۔ شہباز شریف ابو ظبی گئے اور انہوں نے $10 ارب دینے کا وعدہ کر لیا۔ تو ایسے یہ مذاق کر رہے ہیں۔ کوئی عیاش اولاد کو ایسے نہیں دیتا جو اڑا دے پیسے، وہ ایسے ہی دے دیں گے آپ کو $10 ارب۔ ہمارے پاس بیچنے کو کیا ہے؟ سونے کی کانوں کا تو ہم نے بارک گولڈ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، سعودی عرب چلیں شاید $1 ارب دے دے، $10 ارب کدھر سے دے گا؟ تو پورا ملک جھوٹ پر چل رہا ہے اور انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک طرف IMF آپ کو کہہ رہا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام لے کر آؤ، عدم استحکام ختم کرو، ہمیں IMF کا یہ پروگرام چاہیے، ہمارے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن ہے، لیکن یہ عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ یہ کیونکہ عمران خان کی ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کیمرے وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، تو جو لوگ PTI کے مل کے آتے ہیں وہ ساری باتیں یہاں نہیں بتاتے، لیکن جو بند کمروں میں بیٹھے ہیں ان کے کانوں میں ساری باتیں جا رہی ہوتی ہیں اور ان کے دونوں کانوں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان گفتگو ہی ایسی کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کو جب پتہ لگا ہوگا کہ رؤوف حسن پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ بڑی اچھی بات ہے، ہم نرمی سے بات کریں گے؟ وی نو عمران خان نے کہا ہوگا کہ انف از انف، اس کے بعد کیا بات کی ہوگی یہ ذرا سنیں۔ تمہارا ساری دنیا میں مذاق اڑے گا کیونکہ تم بیوقوف، اور بیوقوف بغیرت بھی ہو، بیوقوف۔ تو سب جانتے ہیں کہ عمران خان کو غلط بات برداشت نہیں ہوتی اور پھر وہ کھل کے بولتے ہیں جو بولنا ہوتا ہے، اور اسی چیز کا غصہ ہے۔ اب کھل کے پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور فرد واحد کا نام لیا جا رہا ہے۔ فرد واحد جس کے ساتھ بھی ڈیل بناتا ہے وہ ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے، میرا نام نہ لو، میرے 2-4 ساتھیوں کا نام نہ لو، ان کو ملک بھی چلانا ہے، قوم کی قسمت کے فیصلے بھی کرنے ہیں، لیکن ان کا کوئی نام نہ لے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ تنقید نہ کریں ان پہ۔ وہ کون سا انتشاری دماغ ہے کہ جب پاکستان کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے، پاکستان کا بجٹ کا خسارہ تاریخ کا سب سے زیادہ ہے، پاکستان کی امپورٹس ہم نے چوک کر کے رکھی ہوئی ہیں، بزنس نہیں چل رہا، معیشت پچھلے سال ابھی مائنس رہی ہے، اس سال آگے دیکھ لیں مشکل سے 1-2% ہوگی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، پاکستان میں بے روزگاری اس ٹائم تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، 76 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا جو بے روزگاری اس وقت ہے پاکستان میں۔ کورونا میں عمران خان نے اتنی بے روزگاری نہیں ہونی دی جتنی اس وقت ہے۔ تو یہ کون انتشاری دماغ ہے جو اس ٹائم بھی رات کے اندھیروں میں ایسی فنکاریاں کر رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، آگ بھڑکانا چاہ رہا ہے؟ کوئی تو ہے نا جو اس ملک کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، یہ ہم سب کو سوچنا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔